آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں۔ محترم حاضرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عرب و عجم کی جو حالت تھی، آج دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ ہر طرف شرک و کفر کا بازار گرم تھا، چوری ڈکیتی زناکاری عام تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت، قبیلہ کا دشمن بنا ہوا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا تھا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق سے نابلد تھے، گویا کہ دنیا ضلالت و گمراہی کے عمیق غار میں گرنے کے قریب تھی کہ ایسے وقت میں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرما کر امن و سکون کا ماحول قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اسلام کا صاف ستھرا اصول عطا کیا، درندہ صفت انسانوں کو اخوت اور محبت کا درس سکھایا، سب کو اس کے حق دیے، اور اگر کسی نے کسی کا حق دبانے کی کوشش کی تو انہیں حق دبانے کی پاداش میں سزائیں بھی دیے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ سارے لوگوں کو اس بات سے بھی روشناس کرایا کہ عزیزوں اور اقارب کے حقوق کو بجا لاؤ اور اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ فآتِ ذی القربى حقہ وآتِ ذی القربى حقہ، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ سامعین اکرام، اسلام نے خاوند اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا پابند بنایا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، یعنی جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ سب سے کامل مومن ہے۔ اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں تمہارے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں۔ برادران اسلام، اسلام نے جہاں ماں باپ، عزیز و اقارب، میاں بیوی کے حقوق کو واضح اور متعین کیا ہے، وہیں پڑوسیوں کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی اور ساتھی دوست احباب کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ احساناً حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں ماں باپ کے حقوق کو، میاں بیوی کے حقوق کو قرآن کریم نے واضح اور متعین کیا ہے، وہیں پڑوسیوں کے حقوق کو بھی واضح طور پر بیان فرمایا کہ رشتہ دار کے ساتھ اور غیر رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ احسان کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ جس کے تین حقوق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ جس کے دو حقوق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ جس کا صرف ایک حق ہے۔ جس کے تین حقوق ہیں وہ آپ کا مسلم رشتہ دار پڑوسی ہے، اور جن کے دو حقوق ہیں وہ آپ کا مسلم غیر رشتہ دار پڑوسی ہے، اور جس کا صرف ایک حق ہے وہ آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے۔ کیا فرمایا کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی جن کے تین حقوق ہیں وہ آپ کا مسلم رشتہ دار پڑوسی ہے، اور ایک پڑوسی وہ جن کے دو حقوق ہیں وہ آپ کا مسلم غیر رشتہ دار پڑوسی ہے، اور ایک پڑوسی وہ جس کا صرف ایک حق ہے وہ آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یعنی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یعنی جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو شخص اپنے پڑوسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، جو شخص اپنے پڑوسی کے دروازے پر کچرا پھینکتا ہے، جو شخص اپنے پڑوسی کے دروازے پر نہانے کا اور لیٹرنگ باتھ روم کا گندا پانی بہاتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیف سے اس کا دوسرا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کا تعلق ایمانیت کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس کا تعلق ایمانیت کے ساتھ ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہی ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، اس کا تعلق ایمانیت کے ساتھ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں بیان کروں گا، اس سے پہلے میں اس حدیث کو مکمل کر دوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ کیا فرمایا؟ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ بولو تو اچھی بات بولو،
بولو تو بھلی بات بولو ورنہ خاموش رہو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پہلے ہی بیان کر دیا ہوں کہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آخرت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ ایمان کے برخلاف ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اچھا انسان ہے، اس کا ایمان اچھا ہے۔ اور اس کی دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ قال اتق المحارم تکن اعبد الناس ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فان کثرة الضحک تمیت القلب۔ یہ سنن الترمذی کتاب الزہد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے، ان کلمات کو یاد کرے، فیعمل بہن، اور ان پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو میں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ فاخذ بیدی فعد خمسا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور 5 چیزوں کو گنایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا عابد وہ ہے جو تسبیح و تحلیل کرتے رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا عابد وہ ہے جو تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، لیکن اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم سب سے بڑا عابد بننا چاہتے ہو، اگر تم سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو اتق المحارم، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر ان چیزوں سے کوئی بچتا ہے تو وہی سب سے بڑا عابد اور وہی سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَضَى بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ اغنى الناس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو جس کے پاس کروڑوں کی زمین ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، کروڑوں کا خزانہ ہے، لیکن اس حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَرَضَى بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ اغنى الناس، کہ اگر سب سے بڑا امیر بننا چاہتے ہو، سب سے بڑا مالدار بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں قناعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اسی پر راضی اور خوش رہو تو سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے۔ تکن اغنى الناس، سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے، دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکن مؤمنہ، تو تم مومن بن جاؤ گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کا تعلق ایمانیت کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہاں بھی مومن بن جاؤ گے کہا۔ اگر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔
وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ مسلمان بننے کے لیے یہ شرط اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج لوگ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو پھٹا ہوا جوتا جب پہننے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے تو غریبوں میں دان کر دیتا ہے، پھٹا ہوا کپڑا جب خراب ہو جاتا ہے تو غریبوں کو دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی تو یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ بھی دوسرے کے لیے پسند کرو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو سنن الترمذی کتاب الزہد میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث میں جو بیان کیا گیا اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے۔ یہاں پر بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو مومن کہا، یعنی جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ شخص مومن اور مسلمان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیؤرثہ، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے لگاتار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیؤرثہ، یہاں تک کہ میں نے یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا، میرے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی حارثہ بن نعمان، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے غرض سے اپنے گھر سے نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں۔ وہ شخص بھی کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ تو حارثہ بن نعمان نے سوچا کہ کیوں میں ان دونوں کے درمیان دخل اندازی کروں، جب وہ شخص اللہ کے نبی سے چلا جائے گا، دور ہو جائے گا، تب میں اللہ کے نبی سے مل لوں گا۔ یہ سوچ کر حارثہ جو ہے انتظار میں کھڑا رہا، بہت دیر تک کھڑا رہا، جب کھڑے کھڑے تھک گیا تو بیٹھ گیا، لیکن وہ شخص وہاں سے نہیں ہٹا، اللہ کے نبی سے کھڑے کھڑے بات ہی کر رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے، وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ حارثہ جو ہے تھک کر بیٹھ گئے، بیٹھتے بیٹھتے بھی جب انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی، جب دیکھے کہ وہ شخص اللہ کے نبی سے الگ ہو ہی نہیں رہا ہے، تو حارثہ بن نعمان اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے دن واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حارثہ میں نے تم کو کل دیکھا تھا، کل تم بہت دیر تک کھڑے تھے اور کچھ دیر بیٹھے پھر واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے بتائیں کہ وہ آدمی کون تھا جو آپ کو اتنا دیر تک کھڑا رکھا تھا اور آپ سے بات کر رہا تھا، آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا تھا، ذرا بتائیے تو وہ شخص کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حارثہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، وہ جبرائیل تھے۔ تو حارثہ بن نعمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ جبرائیل تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر رہے تھے، اتنی دیر تک تاکید کرتے رہے حتی ظننت انہ سیؤرثہ، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا گمان ہو گیا کہ کہیں یہ پڑوسی کو وارث نہ بنا دے، جیسے لوگ اپنے بیٹے کو وارث بناتے ہیں۔ حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹوں کو وارث بنایا جائے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اتنی تاکید پڑوسیوں کے بارے میں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دے۔ میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کا کیا حق ہے ہم پر، مگر افسوس صد افسوس آج ہمیں اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ ہم پر پڑوسیوں کا کیا حق ہے، عزیز و اقارب کا کیا حق ہے،
دوستو احباب کا کیا حق ہے، مگر ہم ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو کر سب کو بھلا چکے ہیں۔ قرآن نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا فرما کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، مگر آج کتنے ہی ایسے والدین ہیں، کتنے ہی ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کے حسن سلوک سے محروم رہ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا جام پی لیتے ہیں۔ قرآن نے ان اللہ یحب المحسنین فرما کر لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کی تعلیم دی ہے، لیکن لوگوں نے اسے بھی بھلا دیا ہے۔ قرآن نے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى کہہ کر قرابت داروں اور یتیموں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج کتنے ہی ایسے قرابت دار ہوں گے جن کے یہاں ایک وقت کی روٹی میسر ہوتی ہے تو دوسرا وقت سوچنا پڑتا ہے۔ کتنے ہی ایسے یتیم ہوں گے، کتنے بھی ایسے فقیر ہوں گے جو فٹ پاتھوں پر لوگوں کا جوٹھا چاٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر ایسا کیوں؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو بھلا دیا ہے۔ جب تک ہم نے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاری تب تک ہم نے پڑوسیوں کا حق ادا کیا، عزیز و اقارب کا حق ادا کیا، اور جب ہم نے قرآن کو طاقتوں کی زینت بنا دیا تو ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق سے نابلد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پڑوسیوں کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم علی المسلم حق المسلم علی المسلم ستہ، من حق المسلم علی المسلم ستہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اس میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حق اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ اذا مریض فعودہ، جب آپ کا رشتہ دار، آپ کا پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، جب آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی چکر میں اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے چکر میں پڑوسیوں کے ان حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے، پڑوسیوں کے ان حقوق کو غصب کر لیا ہے، پڑوسیوں کے ان حقوق کو چھین لیا ہے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتی، کسی کی جنازہ اٹھ رہی ہے ہمیں اس کی جنازے میں شامل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا ناانصافی ہے، یہ بہت بڑا ناانصافی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات چیت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اونچی اور بلند آواز سے بات چیت مت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اترا کر مت چلو، پڑوسیوں کے ساتھ تکبر اور غرور کا معاملہ نہ کرو۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو نصیحت کیا کرتے تھے، اس نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ جب کسی سے بات چیت کرو تو منہ مت پھلاؤ، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب کسی سے بات چیت کرو تو گال مت پھلا لو، یعنی کسی سے بات کرو تو منہ موڑ کر بات مت کرو، کسی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملو، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ بات کرو، غصے اور ناراضگی کی حالت میں بات مت کرو۔ یہ نصیحت کیا کرتے تھے حضرت لقمان کیا کہتے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اس جملے میں ایک شبد ہے، ایک لفظ ہے تُسَعِّر۔ تُسَعِّر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تُسَعِّر صاد عین را، یعنی سعر سے آیا ہے، سعر۔ اور سعر جو ہوتا ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اونٹ کے گردن میں ایک زخم ہو جاتا تھا، یعنی گٹھلی جیسا کچھ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی گردن ایسے ٹیڑھا کر کے رکھتا تھا اونٹ، ٹھیک ہے، اور ادھر سیدھا نہیں کر پاتا تھا، اسی سے سعر آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تُسَعِّر کا لفظ لایا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پڑوسیوں کے ساتھ بات چیت کرو تو منہ موڑ کر بات مت کرو، یعنی کوئی بات کر رہا ہے اور ہم ادھر منہ موڑ کر کے، ایسا مت کرو۔
ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر مت چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی شیخی خور کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی چلو تو نارمل چلو، زیادہ دھیرے بھی مت چلو اور زیادہ اکڑ کر کے بھی مت چلو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، چال میں میانہ روی اختیار کرو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، پست، اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی سے جب بات کرو تو اونچی آواز سے چلا کر غصے اور ناراضگی کی حالت میں بات کرو۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ دماغ کا کان کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے، کان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وہ اونچی آواز سنتے ہی دل میں احساس ہونے لگتا ہے، یعنی اگر کوئی اونچی آواز سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کے دل کو درد ہوتا ہے، اور اسی دل کو درد ہونے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں، پڑوسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اونچی آواز سے بات مت کرو، اور جتنے بھی رشتہ دار ناراض ہو چکے ہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کی خامیوں کی وجہ سے، ابھی بھی وقت ہے انہیں منا لو، ابھی بھی وقت ہے انہیں منا لو، ورنہ اس حدیث کو سنو۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے، سزا ملنے سے پہلے اس کی موت نہیں آ سکتی، یعنی سزا ملے گی اس کے بعد ہی اس کی موت ہوگی۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ وہ دو گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مع ما يدخرون له في الآخرة من قطیعۃ رحم والبغی، اللہ کے نبی نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ ایک والبغی، ظلم و زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے ظلم سے باز رہو اور لوگوں سے معافی مانگ لو، ورنہ اسی دنیا میں سزا ملے گی، عذاب الہی سے دوچار کیے جاؤ گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ من قطیعۃ الرحم، رشتہ توڑنا، رشتہ توڑنا۔ جو شخص رشتہ توڑتا ہے اسے اسی دنیا میں سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ معلوم ہوا کہ رشتہ توڑنا، پڑوسیوں کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کرنا، رشتے کو ٹھکرا دینا، رشتے کو بکھیر دینا، جو شخص ایسا کام کرتا ہے اسے اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے ان کے پڑوسی ناراض ہیں، جن سے ان کا بھائی ناراض ہے، جن سے ان کا باپ ناراض ہے، جن سے ان کے اور بھی رشتہ دار ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے ناراض رشتہ داروں کو منا لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔